بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق میں ایک دو چیزیں ہیں جن کی کچھ تفصیلات ضمنی طور پر آپ کے سامنے آ چکی ہیں، البتہ آج ان کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ دو چیزیں ہیں، عربی زبان میں جو بھی کلمہ ہے، جو بھی لفظ ہے، وہ لفظ یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ دیکھیے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ عربی زبان میں اعراب کی بڑی اہمیت ہے۔ جسے ہم بالفاظ دیگر عبارت خوانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ عبارت کو سمجھنا اور اس کو صحیح پڑھنا تو بڑی اہمیت ہے اس کی۔ آگے پھر اسی کے اعتبار سے جو نتیجہ ہوگا، اسی کے اعتبار سے نتیجہ آئے گا۔ اگر ہمارا اعراب صحیح نہیں ہوا تو مفہوم بھی صحیح نہیں آئے گا ہماری عبارت کا۔ مثلا کوئی چیز فاعل ہے، اس کو ہم نے مفعول بنا دیا، کوئی مفعول ہے، اس کو ہم نے فاعل بنا دیا، تو ترجمہ بھی اسی اعتبار سے غلط ہوگا، تو پھر مفہوم بھی غلط آئے گا، نتیجہ بھی غلط آئے گا۔ اس لیے اعراب کو سمجھنا ضروری ہے۔ اعراب کے سمجھنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے کہ بعض الفاظ معرب ہیں اور بعض الفاظ مبنی ہیں۔ معرب کس کو کہتے ہیں؟ معرب اس کلمے کو کہا جاتا ہے، ہم اسم سے بحث کریں تو اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ عامل کے بدلنے کے اعتبار سے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اور مبنی ہم اس اسم کو کہیں گے کہ عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب بدلتا نہیں۔ تو ہم چلیں ڈائریکٹ اسکرین پہ چلتے ہیں، بات مزید واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ الدرس الثانی والخمسون، 52واں سبق ہے آج ہمارے سلسلے کا۔ معرب و مبنی کا بیان۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کا اعراب عامل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے۔ عامل بدل گیا تو اعراب بھی بدلتا رہے۔ اسی معرب کو متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ معرب کو کیا کہتے ہیں؟ متمکن۔ تو معرب کو ہم متمکن بھی کہتے ہیں، اس کو متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے اب دیکھیے یہاں مثال آئیے، مثال کو صحیح سے سمجھیے۔ جاء زید رأیت زیدا مررت بزید۔ جاء زید، اب پہلے جملے میں ہم نے زید کو پیش دیا، دوسرے جملے میں ہم نے اس کو نصب دیا یعنی زبر دیا، تیسرے جملے میں ہم نے اس پر زیر لگا دی۔ تو یہ کہیں اس پر پیش آیا، کہیں زبر آئی اور کہیں زیر آئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اور یہ جو اس کا اعراب بدلتا رہا، ایک حالت کبھی اس پر پیش آیا، کبھی اس پر زبر آئی اور کبھی زیر، یہ اعراب کا بدلتے رہنا یہی ہے۔ اب ہم زید کو کہیں گے کہ یہ معرب ہے، کیونکہ عامل کے بدلنے کی وجہ سے اس کا اعراب بدلتا رہا۔ اب دیکھیے جہاں ہم نے اس پر پیش لگایا، چونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، جاء زید، زید آیا۔ اب آپ سوچیے آنے والا کون ہے؟ زید۔ تو جب زید آنے والا ہے تو آنے والا یہ فاعل ہے۔ فاعل کا مطلب جس نے کام انجام دیا ہے۔ تو آنا یہ ایک کام ہے، یہ ایک عمل ہے۔ یہ عمل کس نے انجام دیا؟ یہ زید نے انجام دیا، اس لیے زید بن گیا فاعل۔ تو زید بن گیا فاعل، جاء زید۔ تو فاعل ہونے کی وجہ سے اس پر پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں لے لیجئے، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ اب دیکھیے رأیت، رأ یہ فعل ہے، رأی فعل ہے اور تو اس کے اندر فاعل ہے۔ تو میں نے دیکھا، دیکھنے والا کون ہے؟ میں۔ تو
متکلم کی جو ضمیر ہے، واحد متکلم کی جو علامت ہے، تو یہ ہے فاعل، تو رآ ہوا فعل اور تو ہوا فاعل۔ اب زیدن یہ مفعول ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، تو منصوب ہونے کی وجہ سے زید پر کیا آ گیا؟ نصب آ گیا۔ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ مررت بزیدن، میرا زید کے پاس سے گزر ہوا۔ مررت، میں گزرا، بزیدن، زید کے پاس سے، زید کے قریب سے۔ اب دیکھیے اس پر با حرف جار ہم نے داخل کیا۔ آپ کو معلوم ہے جب حروف جارہ کسی اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو جر دیتے ہیں، تو با حرف جار زید پہ داخل ہو گیا، اس لیے یہ بزیدن، زید پر زیر آیا۔ مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے زید کو فاعل بنایا تو اس پر پیش آیا، جب ہم نے اس کو مفعول بنایا تو اس پر زبر آئی، اور جب ہم نے اس کو مجرور بنایا یعنی اس پر حرف جر داخل کر دیا تو حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے اس پر زیر آ گیا۔ تو فاعل کی صورت میں پیش کا آنا، پھر مفعول کی صورت میں اس پر نصب کا آنا، اور مجرور کی صورت میں اس پر زیر کا آنا، یہ زید کے معرب ہونے کی علامت ہے۔ تو عامل کے بدلنے کی وجہ سے زید کا اعراب بدلتا رہا۔ اب ہم کہیں گے زید اس میں معرب ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مبنی۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نہ بدلے بلکہ ہر حال میں یکساں اعراب رہے، اس کا اعراب ہر حال میں یکساں رہے، اس کے آخر میں اعراب میں لفظاً کوئی تبدیلی نہ ہو، اس کو غیر متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ اس مبنی کو کیا کہتے ہیں؟ غیر متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں ہم نے معمول یعنی فعل کو ہم نے داخل کیا ہے لفظ ہؤلاء پر۔ آپ سب کو معلوم ہے ہؤلاء یہ اسماء اشارہ میں سے، اسماء اشارات میں سے، اور اسماء اشارات قریب جمع کے لیے آتا ہے، مذکر بھی اس میں داخل ہے، مؤنث بھی داخل ہے۔ تو یہ جو ہم نے کہا جاء ہؤلاء، تو ہؤلاء یہاں بنا فاعل، یہ آئے، آنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ۔ ہؤلاء کے ذریعے ہم نے اشارہ کیا تو یہاں ہے فاعل، فاعل کی صورت میں بھی یہ ہؤلاء ہی ہے۔ رأیت ہؤلاء، میں نے ان کو دیکھا۔ اب یہ ہؤلاء یہاں مفعول کی جگہ پر ہے لیکن پھر بھی یہ ہؤلاء ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مررت بہؤلاء، میرا ان کے پاس سے گزر ہوا، میں ان کے پاس سے گزرا، تو ہؤلاء یہاں بھی اسی حالت میں ہے۔ تو ہؤلاء کو ہم نے فاعل بنایا یا مفعول بنایا یا مجرور بنایا، تینوں حالتوں میں اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ ایک جیسا رہا، اس کو ہم کہیں گے مبنی۔ تو معرب وہ اسم ہے جس پر عامل کے بدلنے سے اعراب بدلتا رہے، اور مبنی وہ اسم ہے جس کا اعراب عامل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے۔ ٹھیک، معرب کو ہم متمکن اور مبنی کو غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ متمکن جگہ دینے والا، چونکہ وہ اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور مبنی یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا اس لیے ہم اس کو غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ مبنیات کی تفصیل، اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیے۔ مبنی کون کون سے اسما ہیں؟ دیکھیے کون کون سی چیزیں مبنی ہیں، ان کو اگر آپ جان لیں گے، جو آپ کے ذہن میں رہیں گے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب معرب ہیں۔ تو مبنیات کی تفصیل دیکھیے۔ فائدہ، مبنی الاصل تین چیزیں۔ اب دیکھیے مبنی کی دو شکلیں ہیں، ایک تو مبنی الاصل جو بذات خود مبنی ہے، اور دوسرے ہیں جو مشابہ ہیں مبنی الاصل کے۔ بعض اسماء ایسے ہیں جو بذات خود تو مبنی الاصل نہیں ہے لیکن مبنی الاصل کے مشابہ ہیں وہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کل دو قسمیں ہوں گی، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل 3 ہیں اور مشابہ مبنی الاصل 8 چیزیں ہیں، تو کل ہوئی یہ 8 3 11 چیزیں۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے مبنی الاصل کون کون سی چیز ہے، کیا کیا ہے مبنی الاصل۔ نمبر 1 فعل ماضی، فعل ماضی مبنی ہے، جیسے خافض، ضرب، سمع، کتب، دخل۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آخر میں زبر آیا، زبر آیا، تو یہ فعل ماضی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فعل ماضی، یہ ہر حال میں یکساں رہتا ہے۔ امر حاضر معروف، امر کی بحث بھی آپ نے پڑھی نہیں، بس آپ ذہن میں رکھیے امر حاضر معروف۔ جیسے اس کی مثال یہاں دی گئی ہے، انصر من ینصرک، انصر، امر کے آخر میں جزم آتا ہے،
امر کے آخر میں جزم آتا ہے. یہ بات انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گی جہاں ہم امر کی بحث پڑھیں گے. تو امر حاضر جو ہے ہر حال میں اس پر جزم ہی آئے گا. انصر من ینصرک، اس کی مدد کرو جو تمہاری مدد کرے. اس شخص کی مدد کرو جو تمہاری مدد کرے. من ینصرک، جو تمہاری مدد کرے تم اس کی مدد کرو. تو تیسری چیز ہے تمام حروف. تو 3 قسمیں ہوئی مبنی الاصل: فعل ماضی، امر حاضر، معروف اور تمام حروف، جیسے من، الا، حلا وغیرہ وغیرہ. تو حروف جارہ وغیرہ یا دیگر حروف جو آپ نے پڑھے ہیں تو یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ مبنی ہوتے ہیں، ہر حال میں یکساں رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اب 8 چیزیں ہیں جو مشابہ ہیں مبنی الاصل کے. مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے وہ مبنی ہیں. نمبر 1 ضمائر، ضمیر جو آپ نے پڑھی ہے ہوا، ہما، ہم وغیرہ وغیرہ، ضمیر مرفوع اور ضمیر منصوب، پھر مرفوع متصل، مرفوع منفصل وغیرہ. ان میں سے کچھ چیزیں آپ نے پڑھی ہیں. کچھ ضمائر کا ابھی بیان نہیں آیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئے گا. کل کے سبق میں انشاءاللہ ضمائر کا بیان ہی ہوگا. اسماء اشارات، اسم اشارہ، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن جو آپ پڑھ چکے ہیں. اسماء اشارات آپ کو معلوم ہے وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے آپ کو مثال دی ہا الا کے ذریعے، تو ہا الا بھی منصوب، ہا الا بھی مبنی ہے، وہ ایک یکساں رہتا ہے ہر حالت میں. اسماء موصولات، اسماء موصولات جو 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی آپ نے پڑھے نہیں، وہ بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. یہ دیگر چیزیں آپ نے پڑھی نہیں ہیں، البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں مبنی ہیں. اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء کنایات، اسماء ظروف، اسماء افعال، اسماء اصوات اور مرکب بنائی. یہ کل 8 چیزیں ہوئیں. یہ مبنی الاصل کے مشابہ. ان میں سے صرف آپ نے اسماء اشارات پڑھے ہیں اور ضمائر میں سے کچھ تفصیلات پڑھی ہیں. باقی چیزیں بھی انشاءاللہ وقفے وقفے سے آپ کے سامنے آئیں گی. ان سب کی تفصیلات حسب موقع آتی رہے گی، حسب موقع آتی رہیں گی ان کی تفصیلات آپ کے سامنے. تو لہٰذا تو فی الحال آپ نے 2 چیزیں سمجھنی ہیں. ایک معرب، معرب کس کو کہتے ہیں، اور مبنی کس کو کہتے ہیں. معرب وہ اسم ہے کہ عامل کے بدلنے کی وجہ سے جس کا اعراب بدلتا ہے، اور مبنی وہ اسم ہے کہ عامل کے بدلنے کی وجہ سے جس کا اعراب نہ بدلے بلکہ وہ ہر حال میں یکساں رہے. تو معرب اور مبنی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر مبنی کی 2 شکلیں ہیں، ایک مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل. مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر، معروف اور تمام حروف. اور مشابہ مبنی الاصل 8 چیزیں ہیں. تو وہ 8 چیزیں ان کا نقشہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. بس آج آپ کا سبق اتنا ہے. کل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ضمائر سے متعلق. ضمائر کی جو باقی تفصیلات ہیں انشاءاللہ کل ہم ان سے متعلق گفتگو کریں گے. ضمیر کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں سے کچھ تفصیلات